بہترین انسان وہ ہے جسے خیر امید کی جاتی ہے، جسے خیر ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ سوسائٹی میں جو سوسائٹی ہے نا، جس کو ہم قبرستان بولتے ہیں، اس میں آپ کا پلاٹ آلریڈی ریزروڈ ہے، بٹ اس گھر میں نا فرنیچر نہیں ہے ابھی تک، اور وینٹیلیشن بھی نہیں ہے، اور بیڈ بھی نہیں ہے، اور اے سی بھی نہیں ہے۔ فتنوں کے دور میں اسٹرائیو کرنا، اسٹرگل کرنا، جہاد کرنا اور فتنوں کو اوائڈ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دا بیسٹ آف یو اور دا بیسٹ آف پیپل ڈیورنگ دا ٹائمز آف فتن، مشکل حالات میں، از اے مین ہولڈنگ دا رینز آف ہز ہارس، جو کہ اپنے گھوڑی کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اپنے دشمنوں کو ڈرا رہا ہے اور دشمن اس کو ڈرا رہے ہیں۔ اور دوسرا اے مین ہو لیوز ان ولڈرنیس، جو تنہائی میں، ولڈرنس میں، جنگل بیابان میں رہ رہا ہے، اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اسے رائٹس کو فلفل کر رہا ہے۔ سو یہ جو حدیث ہے ڈیفینیٹلی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں ہے، کہ جس میں اینڈ آف ٹائمز میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا اور اس کی فضیلت کہ انسان اس راستے میں ہو اور امت کی خیر خواہی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، الہ کلمۃ اللہ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہو، وہ اپنے دشمنوں کو ڈرا رہا ہو، اس کے دشمن اس کو ڈرا رہے ہوں۔ اور دوسرا وہ شخص جو تنہائی میں چلا جائے، ولڈنس میں، جنگل بیابان میں چلا جائے اور وہ اللہ کی ورشپ میں انگیجڈ ہو۔ اب یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس حدیث کا حصہ ہی ہے، بٹ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی اور حدیث بھی ہیں کہ جس میں وہ شخص بہت بہتر ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہ کے کام کرتا ہے اور ان کی پرابلمز، ان کی تکلیفات کو سہتا ہے، اس بندے سے جو بالکل اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے۔ سو یہ وہ ٹائمز ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ رہنا یا لوگوں کے بیچ میں رہنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور اگر انسان رہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا دین کمپرومائز ہو جائے گا، میں جاہلیت پہ چلا جاؤں گا اور میں بہہ جاؤں گا، آئی لوز مائی فیتھ۔ تو پھر یہ وہ ٹائم ہے جس میں اٹس ریکمینڈیڈ کہ انسان دور چلا جائے اور لوگوں سے اکیلا ہو جائے۔ اور دجالک ٹائمز میں ایسا ہوگا، اور دجالک ٹائمز میں ہم آ چکے ہیں، دجال نہیں آیا بٹ اس کا ایرا تو آ چکا ہے۔ دس از دا اینڈ آف ٹائمز۔ تو ان دو لوگوں میں شامل ہونا، جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہا ہے، اسٹرائیو کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جو تنہا ہو کے عبادت کر رہا ہے۔ ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ بڑی اسٹرینج حدیث ہے، اے پرسن بینگ ریزڈ بائی جنرس اینڈ بلیونگ پیرنٹس، جس کے والدین جنرس ہوں، خرچ کرنے والے ہوں، غنی ہوں، اور دوسرا مومن ہو۔ سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا فقال مؤمن بین الکریمین او بین کریمین، مومن جو دو کریمین کے بیچ میں رہ رہا ہے، یعنی اس کے والدین ایسے ہیں جو دونوں جنرس ہیں اور ڈیفینیٹلی دے آر نوبل پیپل جو کہ دین پہ ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹس سے دونوں ٹریٹس لیتا ہے۔ یعنی اس کی شرح میں یہ ہے، اسپیشل میں یہ ہے کہ وہ ان سے ایمان بھی لیتے ہیں اور ان سے کرم یعنی اسپینڈنگ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں پہ خرچ کرنا، وہ دونوں کوالٹیز ان سے لیتا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی وہ شخص جو اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیرٹ نہیں کر رہا وہ تو بہترین لوگوں میں سے نہیں ہوگا، بٹ دس حدیث سیز، یعنی اس کی شرح میں، اس کی ایکسپلینیشن میں یہ ڈیفینیٹ بات ہے، آبویس بات ہے کہ وہ شخص اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیرٹ کرتا ہے اور اس لیگیسی کو کنٹینیو کرتا ہے کہ پیرنٹس صدقہ کرتے تھے وہ بھی صدقہ کر رہا ہے، پیرنٹس صلہ رحمی کرتے تھے اپنے ٹائز آف کنشپ کو، اپنے چاچا، پھپھی، ممانی، ماموں، تایا، جتنے بھی لوگ ان سے ریلیشنز مینٹین کرتے تھے، تو یہ بھی آ کے اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہا ہے، ان پہ اسپینڈ کر رہا ہے، اور دوسرا نیک اور تقوی والا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کے بارے میں بھی کہا کہ وہ سب سے بہترین ہے، یہ وہ شخص ہے جس سے لوگ خیر کی امید کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، بہترین انسان وہ ہے جسے خیر امید کی جاتی ہے، جسے خیر ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ وشر الناس من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، اور سب سے ورسٹ وہ ہے، سب سے بدترین شخص وہ ہے جس سے نہ خیر کی امید کی جا سکتی ہے اور لوگ اس کے شر سے بھی محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کتنی اسٹرینج اور کتنی ریلیونٹ حدیث ہے آج کل کے دور میں۔ دیر آر سم پیپل ہو آر مفاتیح للخیر مغالق للشر، جو لوگ
خیر کے دروازے کھولتے ہیں اور شر کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر سم پیپل جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے نبی نے کہا ان کو یہ چابیاں ہیں، شر کی چابیاں ہیں اور خیر کے تالے ہیں. اور کچھ لوگ خیر کی چابیاں اور شر کے تالے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ قیامت کے دن جو کچھ شخص آئے گا، ایک شخص آئے گا، بلکہ اس سے پہلے سوال کیا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے کہا جس کے بس درہم اور دینار اور اسے لوز کر دیا. آپ نے کہا نہیں، مفلس ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ ویاتی، میرا امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کے، روزے لے کے، زکوٰۃ اس نے دی ہوگی، بہترین ایکشنز کیے ہوں گے، لیکن کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اس نے اس کو ڈانٹا ہوگا، یعنی ناحق ڈانٹا ہوگا، اور اس کا مال لیا ہوگا، اور اس کو مارا ہوگا، اس کو ستایا ہوگا، اور اس کو وضرب ھذا، اس کو مارا ہوگا. یعنی ایسا انسان ہوگا جو کہ ہمارے لینگویج میں بدتمیز کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور جو لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جسے لوگ خیر کی امید نہیں کرتے اور اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوتے. تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ اگر تو خیر والے سے الحمدللہ، اور ڈینائل میں نہیں ہے، بیکاز many people are in denial. اور اگر شر والوں میں سے ہیں تو we have to change ourselves right now. ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصحبۃ عند اللہ خیرہم لصاحبہ، سب سے بہترین کمپینین وہ ہے جو اپنے ساتھ والے کے، اپنے جو ساتھی ہے، اپنے دوست ہے، یا جو بھی اس کا کمپینین ہے، کولیگ ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب سے بہترین ہے. وخیر الجیرۃ عند اللہ خیرہم لجارہ، اور سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے ساتھ والے پڑوسی کے لیے بہترین ہے. Now again, the best of Muslims and the best of you are those جو اپنے ساتھ والے کے لیے بہترین ہیں اور اپنے پڑوسوں کے لیے بینیفٹ والے ہیں اور خیر والے ہیں. The best of companions to Allah and the best of neighbors to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are best to their companions and neighbors. یہ کچھ ایکشنز تھے جو میں چاہتا تھا آپ سے میں شیئر کروں، نہ کہ ہم ان کو سنیں اور بس یاد رکھیں، بلکہ ہم ان کو اپنی زندگی میں عمل کریں. اور یاد رکھیں never undermine any good deed because we don't know which deed saves us from hellfire، ہمیشہ کے لیے. اور never undermine any sin، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سا سن ہمیں ڈبونے کے لیے اور جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے. اور آج بھی قبر والوں کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ کاش ہم دنیا میں کچھ کر کے آ جاتے. So since you are living، جو آپ اس ٹائم میری بات سن رہے ہیں، and واللہ احبکم فی اللہ، I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala، do actions. اس دنیا میں ٹائم بہت شارٹ ہے، کچھ ہی سالوں بعد میں اور آپ نہیں ہوں گے. انویسٹ کر لیں اسے. سوسائٹی میں، جو سوسائٹی ہے نا جس کو ہم قبرستان بولتے ہیں، اس میں آپ کا پلاٹ آلریڈی ریزروڈ ہے، بٹ اس گھر میں نا فرنیچر نہیں ہے ابھی تک، اور وینٹیلیشن بھی نہیں ہے، اور بیڈ بھی نہیں ہے، اور اے سی بھی نہیں ہے. آپ نے آج وہاں بھیجنی ہے سب کچھ. اگر آج وہاں کچھ نہ بھیجا تو پھر وہاں جا کے جو ویلکم کیا جائے گا بہت ٹیریبل ہے. ہم لوگ سارے بائی ڈیفالٹ لوزرز ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس لوزنگ لائن سے ہم لوگ اوپر تب بڑھیں گے جب ہم 4 کام کریں گے، ورنہ بائی ڈیفالٹ ہم جا رہے ہیں جہنم میں. آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، نیک اعمال جو ہم نے آج مینشن کیے، اور حق کی دعوت دینا، اور پھر صبر کرنا جو بھی مشکلات آتی ہیں. سو وی ہیو چوائسز ٹو میک، either to chill and relax. انسان کا نفس، اگر انسان اپنے نفس پر ریلائی کرنا کہ جب میں موٹیویٹڈ فیل کروں گا، جب میں چاہوں گا نیک اعمال کرنا، تو یاد رکھیں انسان کا نفس ہمیشہ سستی اور کاہلی اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ کو پسند کرتا ہے اور اٹھنا نہیں چاہتا، یاد رکھیں. بٹ وی ہیو ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، اور ہمیں اس کے اگینسٹ ہمیں جانا پڑتا ہے تاکہ یہ ہمارے تابع آ جائے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے نفس کو گھسیٹتے ہیں اور پھر وہ ان کے تابع آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے، اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو ان خیر کی باتوں کو سنیں، آگے پھیلائیں، اور اپنی زندگیوں میں عمل کریں. بارک اللہ فیکم.